السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ ملک کے حوالے سے قرآن فہمی کی ہماری کلاس الحمدللہ جاری ہے۔ آج جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا نمبر ہے 13 اور 14۔ ان آیات کا پہلے ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں پھر ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی بات کو تم خفیہ انداز میں کہو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اپنی بات کو اعلانیہ کہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو سینے کے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ الا، خبردار، یعلم من خلق، وہ ہستی کیوں نہیں جانے گی جو خالق ہے، جو تخلیق کرنے والی ہے، جو عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانے والی ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا باریک بھی ہے، وہ بڑا باخبر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، ان الفاظ کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ ان آیات میں رب العالمین نے تحدید بھی کی ہے اور تسلی بھی دی ہے۔ اس میں تحدید ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ذکر اس سورت کی آیات 6 تا 11 ہوا ہے۔ یہ منکرین حق لوگ ہیں، سچائی پر پردہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی سزا بھی بیان کی ہے کہ یہ ناکام لوگ ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اس جملے میں، ان الفاظ میں ان کے لیے تحدید یہ ہے کہ تمہارے تمام اقوال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، تمہارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تمہارا قول چاہے خلوت سے تعلق رکھتا ہے یا جلوت سے، تمہارا عمل چاہے خلوت سے تعلق رکھتا ہے یا جلوت سے، رب العالمین تمہاری پوری کارگزاری پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں تسلی کا سامان ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 12 میں ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو خشیت رب رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمساری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا بھی بیان کی ہے۔ ان لفظوں میں ان کے لیے تسلی کا سامان یہ ہے، جو قربانیاں تم دے رہے ہو، جس ایثار سے تم کام لے رہے ہو، دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات تمہارے سامنے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تمہارا معاشرتی مقاطع ہو رہا ہے، تمہارا معاشی مقاطع ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کو عجیباً بنا کر رکھ دیا گیا ہے، یہ سب ہمارے علم میں ہے۔ نہ خوف زدہ ہو، نہ مایوس ہو، انہو علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہستی ہے جو سینے کے رازوں کو جانتی ہے۔ دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، دل پر جو تحریر لکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، دل کی جو نیت ہوتی ہے، انٹینشن ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، اس جملے نے تشبیہ کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسی قرار دینا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس کرنا۔ صفت علم یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، یہ انسان کی بھی صفت ہے، یعنی عالم انسان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ لیکن یہ ساری تشبیہ صرف لفظی اعتبار سے ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اللہ کے علم اور انسان کے علم میں
کسی قسم کی تشبیہ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ یعنی صفت علم جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کا معنی اور مفہوم بالکل جدا ہے، اور جب اس صفت علم کا استعمال ہم کرتے ہیں انسانوں کے لیے تو اس کا معنی اور مفہوم بالکل جدا ہوا کرتا ہے۔ انسان کا علم کیا ہے؟ انسان لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے، انسان آبزرو کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، انسان ایکسپیرینس رکھتا ہے، اپنے تجربے سے سیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم خانہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ وہ سیکھتا ہے، نہ وہ مشاہدہ کرتا ہے، نہ وہ اپنے تجربے سے جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت علم، انسان کے صفت علم، اس کا کوئی ایک دوسرے سے مشابہت ہے ہی نہیں۔ پھر رب العالمین آگے کہتے ہیں الا خبردار، اے انسانوں ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رک جاؤ، یعلم من خلق، وہ ہستی کیوں نہیں جانے گی جو تخلیق کرنے والی ہے، جو عدم سے وجود میں لانے والی ہے، جو خفا کے پردوں سے پھاڑ کر انسان کو وجود دینے والی ہے۔ وہ جو خالق ہے، جو انوینٹر ہے، جو موجد ہے، وہ کیوں نہیں جانے گا؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے، یعنی کوئی واقعہ، کوئی حادثہ اللہ رب العالمین کے علم میں نعوذ باللہ اضافہ نہیں کرتا۔ کوئی زمانہ اللہ تعالیٰ کے علم کو قید نہیں کر سکتا، کوئی مکان، کوئی اسپیس اللہ رب العالمین کے علم کو اپنے باؤنڈری کے اندر مقید نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ سب کچھ جانتا تھا، آج سب کچھ ہے تب بھی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت علم یہ اس کی قدیمی صفت ہے۔ لیکن اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کریں گے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، اپنی صفت علم کی بنیاد پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جانتا تھا لہذا ایک انسان کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا تھا انسان ناکام ہو گیا۔ اللہ رب العالمین صفت علم کی بنیاد پر کل قیامت میں انسان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا، کامیابی اور ناکامی کا جو فیصلہ ہوگا، وہ انسان کی کارگزاری پر ہوگا۔ اور انسان کی جو کارگزاری ہے وہ اس کی اپنی تقدیر ہے جو ہر انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ رب العالمین بڑا باریک بھی ہے، یعنی وہ دقیق سے دقیق بات کو جانتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نام کی آیت نمبر 103 میں یوں کہا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، ہر انسان یا ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، وہ بڑا باریک بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق دن کی روشنی سے ہو، چاہے اس کا تعلق رات کے اندھیرے سے ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یعنی تمام واقعات اور حادثات اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائے ہوئے ہیں، ساری خبریں اللہ رب العالمین کے دربار میں دوزانوں ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، اسی لیے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو کہ سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے جلوت کو بھی جانتے ہیں، ہماری خلوت کو بھی جانتے ہیں، دن کی روشنی کی کارگزاری کو بھی جانتے ہیں، رات کی کارگزاری کو بھی جانتے ہیں، تو ہم پورا احتیاط برتیں اس معاملے میں کہ ہم اپنے شب و روز کس طرح گزار رہے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اللہ رب العالمین کو ہم سے ناراض کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی اچھائیاں ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ہمارے رب کو ہم سے راضی کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان گناہوں کو چھوڑیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ان نیکیوں کو اپنائیں، ان اعمال کو اپنائیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کلاس جاری ہے، مزید گفتگو اگلے نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔